السلام علیکم فرینڈس ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک فوج کے لیے امریکی ساختہ بختر بند گاڑیوں کی ڈیلیوریز پر بات کریں گے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی ایک مسلم کنٹری میں آفس کے قیام کا اعلان، بنگلہ دیش اور ترکی میں دفاعی تعاون سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈس، بنگلہ دیش میں ترکی کے سفیر نے کہا ہے کہ ترکی بنگلہ دیش کے ساتھ ملٹری تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے اور ترکی عسکری تعاون کو لے کر مختلف پروجیکٹس میں بنگلہ دیش کو جوائنٹ وینچرز اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر آفر کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہت مضبوط اور یہ انشیکیبل ہیں۔ ترکی ہمیشہ سے بنگلہ دیش کے لیے ملٹری کوآپریشن کے اعتبار سے ایک سلوشن پارٹنر کے طور پر خود کو دیکھتا آ رہا ہے۔ ترک سفیر نے کہا ہے کہ ترکی کے نیول فورسز کمانڈر اس ماہ کے آخر جبکہ صدر رجب طیب اردوان کسی مناسب وقت پر بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش کچھ عرصہ پہلے ترکی سے گائیڈڈ ملٹی بیرل راکٹ لانچ سسٹم حاصل کر چکا ہے، جبکہ اپنی نیوی کے لیے فریگیٹس کی ایکوزیشن پر مختلف آپشنز ایویلیویٹ کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر امریکی ساختہ میکس پرو آرمرڈ وہیکلز کی ڈیلیوریز کی تصاویر دیکھنے کو ملی۔ ان بختر بند گاڑیوں کے حوالے سے ابھی یہ واضح نہیں کہ امریکہ کی طرف سے افغانستان سے انخلاء کے وقت سرپلس قرار دی جانے والی ہیں یا یہ افغان طالبان کی طرف سے افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد قبضے میں لی جانے والی ہزاروں بختر بند گاڑیوں میں سے ہیں۔ دونوں صورتوں میں پاکستان نے اس کی مخصوص قیمت ادا کی ہوگی۔ پاکستان آرمی پہلے ہی میکس پرو آرمرڈ وہیکلز استعمال کرتی ہے۔ یہ وہیکل بلٹس کے علاوہ مائن سے بھی پروٹیکشن فراہم کرتی ہے۔ اس کو ایم ریپ یعنی مائن ریزسٹنٹ ایمبش پروٹیکٹڈ وہیکل بھی کہا جاتا ہے۔ پاک آرمی اس سے پہلے 300 سے زائد وہیکلز استعمال کر رہی ہے، البتہ حالیہ آرڈر کی تعداد اور لاگت کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں۔ چین کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی فوج نے بڑی تعداد میں DF-17 ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل سے لیس میڈیم رینج بیلسٹک میزائل اور DF-26 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو ڈپلائے کرنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ DF-17 ایک میڈیم رینج میزائل سسٹم ہے جس کو سب سے پہلے 2019 میں انویل کیا گیا تھا۔ یہ ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل سے لیس ہے، جبکہ اس کی رینج 2500 کلومیٹر اور سپیڈ ماک 10 بتائی گئی ہے۔ یہ روایتی اور جوہری دونوں وار ہیڈز کو کیری کر سکتا ہے۔ دوسری جانب DF-26 بنیادی طور پر بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 4000 کلومیٹر ہے۔ یہ بھی نیوکلیئر اور کنونشنل دونوں وار ہیڈ سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈس، ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے کہا ہے کہ قازقستان اس سے 3 مسلح ڈرونز خرید رہا ہے۔ اس سینٹرل ایشین کنٹری سے بات چیت کچھ عرصے سے جاری تھی اور باقاعدہ معاہدہ اکتوبر کے مہینے میں طے پایا تھا۔ معاہدے کے تحت ترک کمپنی ان کا ڈرون قازقستان کو فراہم کرے گی۔ اس سے پہلے اس ڈرون کو تیونس خرید چکا ہے، جو اس ڈرون کو حاصل کرنے والا پہلا غیر ملکی کسٹمر ہے۔ اگر آپ اس ڈرون کی صلاحیتوں اور پاکستان کی نیسکوم کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ رشین ڈیفنس اور فارن پالیسی کے ایکسپرٹ نے کہا ہے کہ اگر یوکرین نیٹو کے ملٹری اتحاد میں شامل ہوا تو روس اس پر حملہ کر دے گا۔ اپنے آرٹیکل میں اس رشین ایکسپرٹ نے، جس کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی تائید سے چلنے والے تھنک ٹینک کا سربراہ بتایا گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ روس کی فوج کس طرح سے یوکرین کی سرحد کے قریب تعینات ہے اور کسی بھی وقت حکومت کی طرف سے آرڈر دیے جانے پر یوکرین پر حملہ بول سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس یوکرین کی جانب سے ریڈ لائن کراس کرنے پر خاموش نہیں رہے گا۔ واضح رہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان 2014 سے کشیدگی چلی آ رہی ہے، جس میں حالیہ دنوں میں پھر سے تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ فرینڈس، فلیپینز کی ایئر فورس کے کمانڈر نے کہا ہے کہ سروس کو نیکسٹ منتھ ترکی سے آرڈر کیے جانے والے تمام 6 T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ یہ 6 ہیلی کاپٹرز ابتدائی بیچ کے ہیں اور فلیپینز ترکی سے مزید T-129 بھی خرید سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ گزشتہ برس جولائی میں طے پایا تھا، تاہم امریکہ نے ان ہیلی کاپٹروں میں استعمال ہونے والے اپنے انجنز کا ایکسپورٹ لائسنس اس سال جاری کیا تھا۔
البتہ پاکستان کے لیے ترک ساختہ ان ہیلی کاپٹرز کے لیے امریکہ نے ابھی تک انجن ایکسپورٹ لائسنس جاری نہیں کیا، لیکن امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اب ترکی کے اس ہیلی کاپٹر کے ایڈوانسڈ اور ہیوی کلاس ورژن T929 کو حاصل کر سکتا ہے، جس کی فرسٹ فلائٹ 2023 میں متوقع ہے۔ دوسری جانب ترکی مقامی سطح پر بھی انجن کی تیاری پر کام کر رہا ہے، جس کی سیریل پروڈکشن 2023 سے پہلے ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے ملیشیا میں اپنا نیا انجینئرنگ اور ڈیزائن آفس اوپن کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترک ایروسپیس کے آفیشل کا کہنا ہے کہ وہ ملیشیا میں انویسٹمنٹ کے لیے کمیٹڈ ہیں۔ TAI ابھی تک دنیا بھر میں 10 سے زائد ٹیکنالوجی آفیسز اسٹیبلش کر چکی ہے، جبکہ ترکی اور ملیشیا کے انجینئرز مل کر مختلف پروجیکٹس جیسا کہ UAVs، ایئر کرافٹس اور ہیلی کاپٹرز پروگرام کو اسٹڈی کریں گے۔ یاد رہے کہ ملیشیا کے لائٹ کامبیٹ کم ٹرینر ایئر کرافٹ ٹینڈر میں ترکی نے اپنے ہرجیٹ ٹرینر پلس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو پچ کیا ہے، اور ترکی اس بارے میں TOT بھی ملیشیا کو آفر کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سربراہ محمد بن زائد کے دورہ ترکی کے دوران دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ UAE نے ترکی میں مختلف شعبوں میں $10 ارب انویسٹ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اماراتی لیڈر کا 2012 کے بعد ترکی کا یہ پہلا دورہ ہے، جبکہ ترکی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دورہ خطے میں دیگر ممالک کو بھی ایک دوسرے کے قریب لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ سویڈن کی کمپنی صاحب نے کہا ہے کہ اس کے 6 گریپن ای طیاروں کو برازیل اور سویڈش ایئر فورس کو ڈیلیور کرنے کے لیے فیکٹری سے باہر نکالا گیا ہے۔ گریپن کا ای ورژن اس لائٹ ٹو میڈیم ویٹ ایئر کرافٹ کا سب سے ایڈوانس ورژن ہے۔ اس میں اضافی ہارڈ پوائنٹ، IRST اور ایسا ریڈار کے علاوہ بہتر انجن کا استعمال کیا گیا ہے۔ ای ورژن پہلے ہی سویڈن کی ایئر فورس اور برازیل کی جانب سے آرڈر کیا جا چکا ہے، جس کی ڈیلیوری سلسلہ وار اگلے چند سالوں تک جاری رہیں گی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔